دنیا کا آسان ترین کام کیا ہے؟ کچھ نہ کرنا، ویلے بیٹھنا نہیں، اس میں بھی بندہ بور ہو جاتا ہے۔ دنیا کا آسان ترین کام ہے نکتہ چینی کرنا، کرٹیسزم کرنا۔ یہ صحیح نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو ادھر کرو، اس کو یوں کرو۔ یہ ہے دنیا کا مزیدار اور آسان ترین کام۔ اور انفارچونیٹلی ہمارے بہت سارے ایسے ایکسپرٹس ہیں، جرنلسٹ ہیں، جو کہ اگر ان سے پوچھو کہ آپ کرٹیسزم کیوں کرتے ہیں تو وہ کہیں گے کہ ہم کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کرتے ہیں تاکہ بہتری آ سکے۔ ہم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ یہ فلا ہے، یہ فلا ہے، تاکہ آپ اس کو ڈھونڈیں اور اس کو امپروو کریں۔ اور وہ اس پوائنٹ آؤٹ کرنے کی آڑ میں اتنا کچھ کر دیتے ہیں کہ مجھے ان کے پروفیشنلزم پہ ڈاؤٹ ہونا شروع ہوتا ہے۔ دیکھیں، مجھے ان کی نیت پہ اگین آئی ول ناٹ جمپ ٹو دا نیگیٹو کنکلوژن ڈائریکٹلی۔ میں ان کی نیت پہ شک نہیں کرتا۔ آئی ڈو بلیو دیم کہ وہ اپنا کام آنیسٹی سے کر رہے ہیں، فیکٹس اینڈ فگرس کے ساتھ بات کرتے ہیں، ان کا اپنا ایجنڈا ہے۔ میں یہ باتیں نہیں کرتا، آئی ٹیک دیم فار دیئر ورڈ۔ مجھے ان کے پروفیشنلزم پہ سوال ہے۔ آنیسٹی سے کام کرتے ہیں وہ لوگ، اگر ان سے پوچھا جائے آئی ووڈ لائک ٹو ایڈریس دیم ہیئر کہ اگر آپ آنیسٹی سے کام کرتے ہیں تو لیٹ می بریک اٹ ٹو یو، آنیسٹی از ناٹ انف ان یور پروفیشن۔ آپ جن عہدوں پہ ہیں یا جن پوزیشنز پہ ہیں، وہاں پہ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ان پٹ دیں جس کی وجہ سے بہتری آ سکے۔ یو آر ایکسپرٹس، یو آر جرنلسٹ، یو نیڈ ٹو ہیو پروفیشنلزم ان یور اپروچ، جو کہ مجھے بہت سارے جگہوں پہ ایکسپرٹس کے بھی اور جرنلسٹ کے بھی بہت کمی نظر آتی ہے۔ اسٹیٹس پہ بات کرتے ہیں آپ، اسٹیٹ 5ویں کلاس کے بچے کو بھی اب کہو نا تو وہ آپ کو سارے اسٹیٹس لا کے دکھا دے گا۔ یو آر ناٹ دیئر ٹو پل آؤٹ اسٹیٹس، یو آر دیئر ٹو گیو یور ان پٹ فار دا بیٹرمنٹ آف کرکٹ۔ میں نے پچھلے دنوں ایک ٹویٹ پڑھا، ہمارے ایک معزز جرنلسٹ ہیں اور بابر اعظم سے ان کا پیار محبت بھی ہے، عشق کی حد تک لگا ہوا ہے ان سے۔ ان کا ٹویٹ میں نے پڑھا جس میں وہ کہتے ہیں کہ isn't it strange that the captain of 2022 ODI team of the year lost his first home series 2-1 against New Zealand, something like that۔ میں جب چھوٹا تھا نا اور ہم لوگ سوشل اسٹڈیز، معاشرتی علوم، اس وقت معاشرت علوم کہتے تھے، معاشرتی علوم پڑھتے تھے، اور ہم پڑھتے تھے کہ پاکستان قائد اعظم نے بنایا، تو میں سوچا کرتا تھا کہ یار ایک روم بنانے کے لیے، ایک گھر بنانے کے لیے پتہ نہیں 10 مزدور چاہیے ہوتے ہیں، تو ایک قائد اعظم نے پورا پاکستان کیسے بنا لیا؟ جب میں نے یہ ٹویٹ پڑھا نا تو مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا۔ کیونکہ مجھے لگا کہ یا تو پتہ نہیں کسی نے ہیک کیا ہے اکاؤنٹ اور ٹویٹ کر دیا ہے، یا یہ ٹویٹ نا کسی بچے نے لکھا ہوگا، کیونکہ وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ اگر آپ ٹیم آف دا ایئر کے کیپٹن ہو تو آپ پہلی سیریز تو ہار ہی نہیں سکتے۔ یہ تو فزیکلی امپاسبل ہے۔ سچ از دا لیول آف پروفیشنلزم جس کی میں بات کر رہا ہوں۔ وائی از اٹ، آئی مین اٹ از ڈس اپوائنٹنگ، بٹ وائی از اٹ اسٹرینج اینڈ واٹ واز دا پرپز آف اٹ؟ اسٹرینجر تھنگس ہیو ہیپنڈ۔ T20 ورلڈ کپ کا ڈیفینڈنگ چیمپئن اپنے گھر میں اگلی سٹیج کے لیے، سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکا۔ دیٹ از فار اسٹرینجر دین وٹ یو فائنڈ ٹو بی اسٹرینج۔ امپروومنٹ جو ہے نا وہ ایک پازیٹیو ری انفورسمنٹ سے آتی ہے۔ آپ کے ذہن میں وہ پازیٹیو تھاٹس آتی ہیں، آپ کو لوگ بک اپ کرتے ہیں، آپ کے فیملی، فرینڈز، دوست یار، ارد گرد کے لوگ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ یس یو کین ڈو اٹ، یس یو کین ڈو اٹ۔ ایسے امپروومنٹ آتی ہے۔ اور ہو سکتا ہے لوگوں کو اس چیز کی رجسٹریشن نہ ہو، اتنی سمجھ نہ ہو کہ کیسے امپروومنٹ لے کر آنی ہے، امپروومنٹ لانے کے طریقہ کار کیا ہوتے ہیں، بٹ ٹو ڈو دیٹ ایز اے جرنلسٹ، ٹو ڈو دیٹ ایز این ایکسپرٹ از اے شیئر لیک آف پروفیشنلزم۔ لیٹس ڈو اے مینٹل ایکسرسائز۔ خود سوچیں کہ کبھی آپ نے امپروومنٹ کا سوچا ہو کہ میں نے کسی چیز میں امپروو کرنا ہے، آپ وہ کیسے کرتے ہیں؟ آپ نے وہ اب ہر ایک نے کسی بھی واک آف لائف سے تعلق رکھتا ہو انسان، کسی نے کچھ نہ کچھ زندگی میں امپروو کیا ہی ہوتا ہے۔ جب آپ وہ کر رہے تھے تو کیا ذہن میں آتا تھا؟ کیسے کیا تھا؟ کیا اس وقت ذہن میں کیا چیزیں آتی تھیں؟ ذہن میں یہ چیز آتی تھی کہ یس آئی کین ڈو دس، ہاں یار میں نے اسٹارٹ کیا ہے، میں کر سکتا ہوں، میں کر سکتا ہوں، میں کر سکتا ہوں، میں کر سکتا ہوں۔ وہ بلیف پیدا ہوتا ہے آپ کے اندر۔
بیوی بچے ماں باپ دوست یار بہن بھائی وہ سارے ارد گرد کے لوگ آپ کو پش کرتے ہیں کہ یس یو کین ڈو اٹ اینڈ اٹ گیٹس ڈن. وہ امپرومنٹ ہو جاتی ہے, وہ اچیومنٹ آپ حاصل کر لیتے ہو. بینگ ایکسپرٹس اینڈ بینگ جرنلسٹ, بینگ سو ایجوکیٹڈ, ڈونٹ یو نو دیٹ اگر آپ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کہتے ہیں ہم کرتے ہیں, کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کا ایک مقصد ہوتا ہے امپروومنٹ لانا, اور امپروومنٹ لانے کا جو بیسک انگریڈینٹ ہے وہ ہے پازیٹیو ری انفورسمنٹ. مجھے تو نہیں دکھتی, ہو سکتا ہے پھر آپ کو نہ ہی پتہ ہو. دو ہی وجہ ہو سکتی ہیں کہ یا تو آپ کو پتہ نہیں ہے اور آپ بس آنیسٹی کے ساتھ ہی اپنا کام کرنا جانتے ہیں, پروفیشنلزم سے نہیں, اور دوسری چیز یہ پھر میں مجبور ہوتا ہوں یہ سوچنے کی طرف کہ واقعی شاید آپ کا کوئی ایجنڈا ہے, کیونکہ اگر امپروومنٹ لے کر آنی ہے تو اس کے لیے تو جو بیسک انگریڈینٹ ہے وہی مسنگ ہے آپ کے تبصروں میں اور آپ کے ٹویٹس میں اور آپ کے تجزیوں میں. لیکن آپ تو فلیگ بیرر ہیں مطلب کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کے. وائی ڈونٹ یو نو دیٹ؟ کیوں نہیں, بالکل کرٹیسائز کر سکتے ہیں آپ کیپٹن کو, کسی بھی کیپٹن کو, کسی بھی پلیئر کو. آف کورس آپ ایموشنلی اٹیچڈ ہیں, آپ کی انویسٹمنٹ ہے اپنے ٹائم کی, انرجی کی, آپ اس اسپورٹس کو اتنا شوق سے دیکھتے ہیں تو کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ بالکل کر سکتے ہیں. لیکن کرٹیسزم دیکھیں آپ کیوں کرتے ہیں. اگر آپ کرٹیسزم کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ آپ نے امپروومنٹ لانی ہے, آپ ڈائریکٹلی منہ پہ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ نہیں میرے دل میں بڑا غصہ ہے میں اس لیے کر رہا ہوں. یہ تو ریزن ہی کرٹیسزم کا انویلڈ ہے نا, تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے. حالانکہ کرتے ہیں ہم, بہت سارے لوگ اس وجہ سے کرتے ہیں. دس ریزن از ناٹ دا گراؤنڈ فار کرٹیسزم. کرٹیسزم کا گراؤنڈ بس یہ ہے کہ آپ نے امپروومنٹ لے کر آنی ہے. کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کے نا کچھ اصول ہوتے ہیں. کرٹیسزم کرنا ہے نا, تو جب کرٹیسزم کرنا ہے اس میں سب سے پہلے تو ہونی چاہیے ریکگنیشن اس انسان کے کام کی جس پہ آپ کرٹیسزم کر رہے ہیں, کہ اس نے جو آج تک اچیو کیا ہے, اس نے جو آپ کو آفر کیا ہے آج تک, اس کی ریکگنیشن ہونی چاہیے, ایکنالجمنٹ ہونی چاہیے. پھر آپ وہ ڈسکس کرتے ہیں. اس سے ہوتا کیا ہے میں بتاتا ہوں, اس سے ہوتا کیا ہے. پہلے آپ یہ ڈسکس کرتے ہیں, پھر آپ مین مدعے پہ آتے ہیں کہ آپ بیسیکلی باڈی کیا ہے آپ کی کرٹیسزم میں, کہ آپ نے کہنا کیا ہے. تیسری بات آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ آئی ایکسپیکٹ کہ اینڈ آئی ایم فلی کانفیڈنٹ کہ آپ میں وہ صلاحیت ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہو. اس کو کانفیڈنس دیا جاتا ہے, اس کو انکریج کیا جاتا ہے کہ یہ بھی جو بھی شارٹ کمنگ ہے آپ میں اس کی پوری صلاحیت ہے اس کو کور کرنے کی, اس میں امپروو کرنے کی. یہ پورا طریقہ کار ہوتا ہے اگر آپ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کرنا چاہتے ہیں. اس سے ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اس کی تعریف کرتے ہیں نا, تو اگلے کے ذہن میں سب سے پہلا خیال یہ آتا ہے کہ ہی انڈرسٹینڈس, فرسٹ آف آل ہی انڈرسٹینڈس اینڈ ہی گیٹس کہ میں جو آفر کر رہا ہوں اس کو یہ ریئلائز کر رہا ہے. میں نے آج تک جتنی خدمات دی ہیں اس کو اس کا احساس ہے. جب انسان جس پہ کرٹیسزم ہو رہا ہے یہ سمجھتا ہے نا کہ ہاں جو میں نے کیا ہے یہ اس کی ریکگنیشن بھی مان رہا ہے, اس کا بھی احساس کر رہا ہے, تو ریسیپروکیٹ ہوتا ہے میرے اندر یہ جذبہ کہ میں بھی اس کی التجا ہے یا جو اس کا اعتراض ہے میں اس کو مزید امپروو کروں یا میں اس کو دور کروں. میں آپ کو ڈیمو بھی دے سکتا ہوں. باور بھائی آپ ہمارے بہترین پلیئر ہیں, اور نہ صرف اب ہیں, بہت سالوں سے ہیں, اور آپ نے وہ مومنٹس ہمیں دیے ہیں جن کو ہم ترس گئے تھے. فار ایگزامپل انڈیا سے پہلی ون, دیٹ مینٹ دا ورلڈ ٹو اس, ایٹ لیسٹ ٹو می. میں نے تو اپنے ہوش میں کبھی انڈیا سے ورلڈ کپ میں جیت نہیں دیکھی تھی, آپ نے وہ پرووائڈ کی تھی, اور لاتعداد آپ نے پرفارمنسز دی ہیں, ایسے ٹارگیٹ چیز کیے ہیں جو کہ بہت بہت مشکل تھے. تو میں واقعی سمجھتا ہوں کہ آپ یو آر اے گریٹ بیٹر. اور آپ نے کیپٹنسی میں بھی بہت سارے میچز ایسے, یہ آپ کی کیپٹنسی میں ہی جیتے ہیں ہم, تو نتھنگ ٹیکنگ اوے فرام یو ایز اے کیپٹن کہ آپ کی صرف بیٹنگ کی وجہ سے جیتے ہیں. ہم نے پہلے ان کو ریسٹرکٹ کیا, پھر ہم نے چیز بھی کیا, تو آپ نے بہت ساری اوکیشنز پہ بہت اچھی کیپٹنسی بھی کی ہے, اور آئی ایم ریئلی گلیڈ کہ ہمیں ایک ایسا کمپلیٹ پیکیج ملا ہے. نا یو کین انڈرسٹینڈ کہ نو ون از پرفیکٹ اینڈ دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ. ہم ایون جیسا کہ آپ کی بیٹنگ ہے نا, اگر آپ سوچنا شروع کریں تو شاید آپ اپنی بیٹنگ کو اور بھی امپروو کر سکتے ہوں, لیکن میں کہہ نہیں رہا, آئی ایم ناٹ ڈیمانڈنگ, آئی ایم پرفیکٹلی فائن دا وے یو آر.
اسی طریقے سے کیپٹنسی میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ کہ آپ میں اور بھی زیادہ امپرومنٹ آ سکتی ہے. اور پچھلے کچھ سالوں میں میں نے واقعی دیکھی، جب آپ نے پہلی دفعہ کیپٹنسی کی تھی اور جب آپ اب کیپٹنسی کرتے ہیں، اس میں بہت فرق ہے اور بہت امپرومنٹ ہے. میں بس یہ چاہتا ہوں کہ آپ ایسے ہی لگے رہیں اور اپنی کیپٹنسی کو بھی ویسے ہی لے جائیں جہاں پہ آپ کی بیٹنگ کھڑی ہے آج. اگین اٹ از ناٹ اے ڈیمانڈ, it is something that we want you to see shine as well in captaincy, and I have no doubt about it کہ آپ یہ کر نہیں سکتے. You are perfectly capable and able to do it, and you will do it. اب میں شوگر کوٹنگ نہیں کی اس پوری ایگزامپل میں. سننے والا جیسے ابھی بابر پہ کیا، اگر بابر یہ سنے تو آئی بلیو کہ وہ سمجھے گا کہ یہ بات دل سے کی گئی ہے، اس کی رسپیکٹ یا اس کی ریکگنیشن یا اس کی اکنالجمنٹ اس کے کام کی وہ جینیون تھی. کرٹیسزم جس پہ ہو رہا ہے اس کو شاید یہ باتیں اس طرح سے سٹیپس میں پتہ بھی نہ ہوں، لیکن دیٹ از ہاؤ برین ورکس. تو آپ نے جب بھی کسی کو کرٹیسائز کرنا ہے یہ چیزیں یاد رکھیں کہ اس کی ریکگنیشن ہونی چاہیے سب سے پہلے، پھر آپ اپنی بات کہیں اور پھر اس کو یہ یقین دہانی بھی دلائیں، اس کو انکریج بھی کریں کہ یو ہیو اٹ ان یو. آپ اس کو یہ میسج کہتے نہیں ہیں، یو شوڈ فیل اٹ. ویسے کرٹیسزم کرنا ہے تو بہت آسان کام ہے، دیکھنا پڑے گا. دیکھیں اتنا آسان اور اتنا سمپل نہیں ہے. کیپٹنسی سے میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ صرف آن فیلڈ ڈیسیژن میکنگ کا نام نہیں ہے، ملٹی ویرینٹ پرابلم ہے اور بہت ساری چیزیں انوالوڈ ہوتی ہیں. تو یو کی ناٹ جسٹ ٹیک ون پرسن آؤٹ اینڈ ریپلیس ہم ود اندر ون. نیا بندہ آتا ہے، اس کو ہو سکتا ہے وہ مسئلے ہوں جو ابھی بابر کو نہیں ہیں، جیسے کہ اس کی اپنی بیٹنگ یا اپنی پرفارمنس، جو بھی اس کا ٹریٹ ہے، بیٹنگ ہے، بولنگ ہے، کیپنگ ہے، اس میں اس کو اپنی پرفارمنس کا مسئلہ نہیں ہے. ٹیم کو میرا خیال ہے، یہ میری اپنی رائے ہے جو میں نے فیل کیا ہے کہ ٹیم میں فائٹنگ اسپرٹ مجھے پچھلے ویسے سرفراز کے ٹائم سے بھی نظر آ رہا ہے کہ فائٹنگ اسپرٹ بہت ہے ٹیم میں. کوئی مجھے نظر نہیں آتی کہ کوئی گروپ بندی ابھی جو ٹیم کھیل رہی ہے اس میں کوئی ایسی گروپ بندی ہو یا کچھ ہو. آئی کانٹ سے فار شو 100%، لیکن جو نظر آتا ہے وہ یہ کہ ٹیم میں اسپرٹ تو نظر آتا ہے. ٹیم ویک ہونا اور بات ہے، لیکن ٹیم میں اسپرٹ ہونا اور ٹیم میں یونٹی ہونا اور ایک ہو کے کھیلنا، ہار کی ذمہ داری قبول کرنا اور جیت کو اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کرنا، اور جو آپس میں ان کے ریلیشن ہیں جو کہ بعض اوقات آپ کو سوشل پلیٹ فارمس پہ بھی نظر آتے ہیں، تو وہ تو بہت اچھے لگتے ہیں. وچ از گڈ، وچ شوڈ ریمین ایز دے آر. اچھے ریلیشن رکھتے ہیں تو وہ انٹیکٹ رہنے چاہیے. نئے کیپٹن کے آنے سے یہ ساری چیزیں ویسی برقرار رہیں گی؟ ڈونٹ نو، بٹ دیٹ از واٹ وی نیڈ ٹو تھنک آن کہ چینج کرنا اتنا آسان نہیں ہے. تو کوئی نیا کیپٹن آتا ہے، فار ایگزامپل شاداب آتا ہے کسی فارمیٹ میں، یا سرفراز آتا ہے، سرفراز کی ڈیسیجن میکنگ میرے خیال سے اچھی تھی، بہت اچھی تھی، اور ہی واز اسٹریٹ اسمارٹ. شاداب کی بھی پی ایس ایل میں اچھی پرفارمنس ہے ایز اے کیپٹن، لیکن جب وہ کیپٹن آتے ہیں تو کیا ان کی فارم برقرار رہے گی ویسے؟ کیا وہ یونٹی، کیا وہ فائٹنگ اسپرٹ، وہ رسپانسبلٹی لینا، کیا وہ ایک انگیجنگ انوائرمنٹ جو آف دا فیلڈ بھی ہے، کیا وہ سارا کچھ برقرار رہے گا؟ کیونکہ دا لاسٹ تھنگ یو وانٹ ٹو ڈو از کہ آپ ریپلیس کریں کیپٹنسی سے اس کو، بابر کو، اور یو کم اپ ود نیو سیٹ آف ان نون پرابلمس. یو ڈو ناٹ سالو اے پرابلم بائی انوائٹنگ another set of unknown problems. This is not a solution to the problem, this is just exchange of problems. ایک پرابلم ختم کی آپ نے، اس کی جگہ دوسری پا لی. یہ ہونا بہت آسان ہے اور اس کے بہت چانسز ہوتے ہیں جب آپ کیپٹنسی چینج کرتے ہیں. تو وی نیڈ ٹو لک کہ یہ ساری چیزیں کیسے پین آؤٹ کریں گی. کیپٹنسی سے ہٹا دینا از ناٹ اے سولوشن ٹو دا پرابلم، اٹ از رننگ اوے فرام دا پرابلم. پرابلم آپ کو یہ ہے، زیادہ تر لوگ ایکسپرٹس جو کرکٹ کو بہتر سمجھتے ہیں، مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کی ڈیسیجن میکنگ، اس کی بولرز کی یوٹیلائزیشن، اس کی فیلڈ پلیسنگ وہ اتنی اچھی نہیں ہے. تو لیٹ ہم ورک آن اٹ، انکریج کریں کہ وہ اس کے اوپر کام کرے. دیکھیں باقی سارے ٹریٹس میں اگر آپ کو مسئلہ نہیں آ رہا نا، تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ کیپٹن بدل دیں. اب 10 ٹریٹ ہیں، 10 میں سے 8 ٹھیک کام کر رہے ہیں، لیکن ان 2 کی وجہ سے میں ساروں کو امپورٹنٹ مانتا ہوں، اور جو ڈیسیجن میکنگ ہے اس کو میں بہت زیادہ امپورٹنٹ مانتا ہوں کہ یس اٹ از ویری امپورٹنٹ. لیکن اس کا حل یہ نہیں ہے کہ وہ 10 میں سے 8 ٹریٹ پہ میں ٹھیک ہے، 2 میں ٹھیک نہیں ہے تو آپ نے کیپٹن چینج کر دیا.
جو نیا کیپٹن آئے گا وہ بھی انہی 10 ٹریٹس کے ساتھ آئے گا, اور ان 10 ٹریٹس میں اس کی اسٹرینگس اور ویکنیسز کیا ہوں گی. چینج کی جو ڈیمانڈ کرتے ہیں نا لوگ, وہ بیک آف دا مائنڈ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ لیڈرز آر اونلی بورن, لیڈرشپ کین اونلی بی گاڈ گفٹڈ تھنگ, اٹ کین ناٹ بی لرنڈ. اور یہ ایک وجہ ہے لوگوں کا کسی چیز کو ریپلیس کرنے کی ڈیمانڈ کرنے کی, یہ ایک بنیادی وجہ ہے, کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ تھنگز اور لیڈرشپ ان دس پرٹیکولر کیس از این ان امپروویبل اسکل. تو ایسا نہیں ہے, ناٹ ایوری بڈی از اے بورن لیڈر, لیڈرشپ کین بی لرنڈ. اور اگر آپ اس چیز کو مانتے نہیں ہیں تو یہ تو ڈسکریجنگ چیز ہے. مطلب میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی لیڈر بن سکتے ہیں. آپ یہ کیوں نہیں ماننا چاہیں گے کہ آپ بھی لیڈر بن سکتے ہیں؟ کوئی بھی انسان لیڈر بن سکتا ہے. آف کورس دیر آر سیٹ آف ڈفرنٹ تھنگس دیٹ ہی نیڈس ٹو ورک آن, ہی اور شی نیڈس ٹو ورک آن, لیکن لیڈر کوئی بھی بن سکتا ہے. لیڈرز آر ناٹ اونلی بورن. دیکھیں, یاد رکھیں, کیپٹن جو ہے نا صرف ایز اے کیپٹن نہیں کھیل رہا ہوتا. آفٹر آل ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ 11 پلیئرز میں سے ایک پلیئر ہی ہے. اس کی ایک اور مین جاب بھی ہے جو کہ یا تو بیٹنگ ہے یا بولنگ ہے یا کیپنگ ہے, اور اس میں بھی پرفارم کرنا ہوتا ہے. اور یہ بہت بڑا ایشو ہے جو کہ بابر کو لاحق نہیں ہے. یہ مسئلہ بابر کے ساتھ نہیں ہے کہ اس کی اپنی پرفارمنس خراب ہونی شروع ہو جائے. وہ تینوں فارمیٹ میں کیپٹنسی کے بعد اور امپروو ہوا ہے بیٹنگ وائز, اسٹرائک ریٹ وائز. یہ بہت بڑے ایشو نہیں ہیں, دے آر ناٹ ان امپروویبل ایشوز. اس میں امپروو کیا جا سکتا ہے. یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے کہ اس کو بیس بنا کے ہم اس کی کیپٹنسی کے پیچھے پڑ جائیں. اور بہت سارے مسئلے جو اس سے بڑے بڑے مسئلے ہیں وہ کیپٹنسی کو چینج کرتے ہوئے لاحق ہوتے ہیں. فرسٹ فوکس آن دوز میٹرز. اور کیپٹنسی کی امپرومنٹ کی جہاں پہ بات ہے تو میں سارے اپنی کنورسیشن کو کنکلوڈ کرنا چاہوں گا اور ایک ایگزامپل کے ساتھ کہ 2019 کا ODI ورلڈ کپ کون جیتا تھا؟ انگلینڈ جیتا تھا. کون کیپٹن تھا؟ اوین مارگن کیپٹن تھا. ڈو یو ریممبر کہ 2015 میں انگلینڈ کے ساتھ کیا ہوا تھا ODI ورلڈ کپ میں؟ یعنی پہلے راؤنڈ میں ہی باہر ہو گئے تھے اور بنگلہ دیش سے ہار گئے. ڈو یو ریممبر کہ کیپٹن کون تھا؟ اوین مارگن. لیڈرشپ یا کیپٹنسی کرنے سے بالکل آتی ہے. یہ خیال غلط ہے کہ آپ سیکھ نہیں سکتے یا آپ امپروو نہیں کر سکتے. تو چینج کی ڈیمانڈ بڑی سوچ سمجھ کے کی جاتی ہے. اس سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا ہم نے وہ سارا پلیٹ فارم اور سارے انگریڈینٹس پرووائڈ کیے ہیں کہ انسان امپروو کر سکے. بیسک انگریڈینٹ ہے کہ آپ کا اس کے ساتھ ہونا, میرا آپ کا ہم سب کا اس کے ساتھ ہونا. گیو ہیم سپورٹ, گیو ہیم بیکنگ. اور وجہ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ وائی بیکنگ از ریکوائرڈ اینڈ وائی از اٹ سو امپورٹنٹ. اس ویڈیو میں کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جو کہ یونیورسلی ٹرو ہیں, جو کہ پرنسپل بیسڈ ہیں. دے آر ناٹ مائی اوپینین, دے آر ناٹ اپ فار ڈبیٹ. بالکل آبجیکٹیو پوائنٹس ہیں, ان پہ اختلاف کیا نہیں جا سکتا. کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جو کہ میری ذاتی اوپینین ہیں, جو کہ میری اپنی جو سینس ہے یا جو میری اپنی نظر ہے, پرسیپشن ہے, بلیف ہے, اس کو دیکھتے ہوئے جو میں سمجھتا ہوں. ان سے آپ اتفاق بھی کر سکتے ہیں, اختلاف بھی کر سکتے ہیں, اور وہ آپ کا حق ہے اور حسن ہے کنورسیشن کا, ایک ڈسکشن کا. اگر سارے لوگ ایک ہی بات کو ماننا شروع کر دیں گے تو ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز کہاں سے آئیں گے, ایک ڈفرینٹ اینگل کہاں سے آئے گا, ایک گروتھ کیسے ہوگی, امپروومنٹ کیسے ہوگی, ایک نیا پرسپیکٹو کیسے ملے گا. اور بھی بہت پوائنٹس ہیں لوگوں کے ذہن میں کہ یہ مسئلہ ہے, اس سیریز میں یہ مسئلہ تھا یا نظر آیا تھا, یا ٹیسٹ سیریز ہم لگاتار ہارتے جا رہے ہیں اور بالکل ہارے ہیں. میرا پوائنٹ یہ نہیں ہے ویڈیو بنانے کا کہ میں کسی کی پوزیشن کو ڈیفینڈ کروں. میں بابر کی کیپٹنسی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ویڈیو نہیں بنائی. ویڈیو کا پرپس کچھ اور ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی ڈاؤن اینڈ آؤٹ ہوتا ہے, جب کوئی انسان گرا ہوا ہوتا ہے, مطلب گرا ہوا انسان سے مراد کہ جب کوئی انسان باٹم لائن پہ ہوتا ہے, جب وہ اچھا پرفارم نہیں کر رہا ہوتا, تو کیسے اس کو بیک کرتے ہیں, کیسے اس کو کانفیڈنس دیتے ہیں, ہاؤ ٹو برنگ ہم بیک اپ. اور دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ تھا کہ کرٹیسائز کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں, اینڈ دیٹ واز پارٹ آف کہ ہاؤ ٹو برنگ اینی ون اپ. فائنل ٹیک, کرٹیسزم فار دا سیک آف کرٹیسزم, اور سمجھنا یہ کہ میں تو اس لیے کر رہا ہوں کہ امپروومنٹ آئے گی, میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں تاکہ بہتری آ سکے. اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ, اٹ ڈزنٹ ہیلپ, اس کا فائدہ نہیں ہے, اس سے امپروومنٹ نہیں آتی. اوور آل ہمارے میڈیا کے اوپر
ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر ایکسپرٹس، جرنلسٹ، ایکس کرکٹرز جیسے تبصرے کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے صرف برا بھلا ہی کہتے ہیں، اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، لیکن اپریشیٹ کرنا جب ٹیم جیت رہی ہوتی ہے اچھی بات ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب ٹیم ہار رہی ہوتی ہے، when the team is down and out، آپ ان کو تب سپورٹ کریں. سپورٹ از آفٹر آل نیڈیڈ when the team is losing, not when they are winning. اور جب آپ ٹیم کو سپورٹ کرتے رہیں گے، ان کو بیک کرتے رہیں گے، وہ جب ٹیم کو وہ چیز فیل ہونا شروع ہو جائے گی کہ یار میرے پیچھے عوام کھڑی ہے نو میٹر واٹ، تو وہ اس سے بھی اچھا پرفارم کرنا شروع کر دیں گے. بیکاز دیٹ از ہاؤ اٹ ورکس. سب سے پہلے تو بی جینوئن کہ جیسا وہ پرفارم کرتا ہے بابر اعظم کی اگر ہم بات کریں، جو اس نے ہمارے لیے کیا ہے آج تک، اس چیز کا ریٹرن دیں اس کو. اور جب وہ اس کو ملے گا تو امپروومنٹ ایک ایسا پودا ہے جو کہ کانفیڈنس اور جو بیکنگ کا پانی لگانے سے خود ہی گرو کرتا ہے. بٹ آئی وڈ سے ون مور تھنگ کہ ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ اب میں ہم کر رہے ہیں تو آپ ایکسپیکٹیشن پالنا شروع کر دیں کہ اب یہ امپروو کرے گا ہی کرے گا. آئی مین اٹ ہیپنز لائک دس کہ آپ جب ریکگنیشن دیتے ہیں تو گروتھ آتی ہے، بٹ ڈونٹ ایکسپیکٹ اٹ، ڈونٹ ایکسپیکٹ فار امپروومنٹ. یو کانٹ ایکسپیکٹ ٹو چینج سم ون اور امپروو سم ون اینڈ بی جینوئنلی ہیپی اباؤٹ دیم دا وے دے آر بوتھ ایٹ دا سیم ٹائم. چلیں ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، اس کے لیے ایک دفعہ پھر معذرت، لیکن باتیں چونکہ امپورٹنٹ تھیں میں نے کوشش کی ہے کہ میں جتنا چھوٹا کر سکوں ویڈیو کو وہ کروں. تو رات بھی اب ہو گئی ہے آلموسٹ، آپٹس بھی جاگ گیا ہے. یہ رات کو جاگتا ہے، کتنا آوارہ ہے یار، یہ ساری رات جاگتا ہے. اگلی ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ آپٹس کے اندر. ایک میچ ڈے ایکسپیرینس بھی ہے اس میں اور کچھ بیہائنڈ دا سین ایلیمنٹس بھی ہیں اس میں. اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اٹس جیزی فرام دا لینڈ ڈاؤن انڈر. اللہ حافظ.